عارف شاہد چمکتا ستارہ تھا جو ڈوب گیا۔ عارف شاہد راولاکوٹ کوئیاں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق سدن خاندان سے تھا۔ عارف شاہد شہید کشمیر محمد مقبول بٹ کے فرزند شوکت مقبول بٹ کے بعد NLC کے مرکزی صدر اور اپنا کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ آپ ایک بہادر، ناڈر، بے باک انسان تھے۔ آپ نے جموں کشمیر کے حوالے پر درجنوں کتابیں لکھی، ملکی اور غیر ملکی ٹی وی چینل پر انٹرویو ریکارڈ کروائے۔ آپ نے ملکی اور غیر ملکی نیوز پیپرز، ہفتہ روزہ، 15 روزہ، ماہ نامہ اور سالہ جات میگزین میں مسئلہ کشمیر کے تاریخی حقائق پر کالم لکھے۔ عارف شاہد کو اس وقت 13 مئی 2013 کی شب 10:30 کے قریب قتل کیا گیا، جبکہ وہ پاکستان راولپنڈی اڈیالہ جیل روڈ اپنے گھر کے گیٹ پر گاڑی ڈرائیور نے کھڑی کی۔ ڈرائیور گیٹ کھولنے لگا تو گاڑی میں سامنے سوار افراد نے عارف شاہد پر گولیاں برسائیں، جو کہ ان کے سینے پر لگی۔ اسپتال جاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ عارف شاہد کی موت کی خبر ضلع کوٹلی کے صدر PNP کامریڈ تیفور نے رقم کو دی، جو خبر نیٹ پر تھی۔ آج جموں کشمیر کا جوان، بوڑھا، بچہ، خواتین حضرات سوال کرتا دکھائی دیتا ہے کہ عارف شاہد کشمیری لیڈر تھا۔ وہ امن، خوشحالی، آزادی، انصاف، انسانیت کی مل بیٹھ کر بات کرنے کی آواز بلند کرتا تھا۔ وہ دہشت گردی، عسکریت پسندی کے خلاف تھا۔ آخر کس جرم میں اسے قتل کیا گیا؟ عارف شاہد امن کانفرنس میں بھی کبھی دلی اور جموں، سری نگر، لداخ، گلگت، پاکستان، مظفر آباد، نیلم، میرپور، اسلام آباد، کراچی، یورپ اور عرب ممالک میں جاتا تھا۔ جموں کشمیر 84,471 مربع میل کی آزادی کی بات کرتا تھا۔ وہ ایک عظیم کشمیری لیڈر تھا۔ عارف شاہد کشمیری قوم کی خاطر کبھی مظفر آباد جیل، کبھی زیر انتظام کشمیر انڈیا جموں کے مہمان نوازی میں میرپور، بن خرما جیل قید و بند کی تکلیفیں برداشت کرتا تھا۔ کبھی راولاکوٹ سے کوٹلی جیل آزادی کی بات کرنے پر گرفتار کر کے بند کیا جاتا۔ عارف شاہد کو وہ کون سی قوتیں ہیں جو فون پر دھمکی دیتی تھی کہ آپ کو جان سے مار دیا جائے گا، پھر واقعی ان کو ان کے گھر کے سامنے گیٹ پر قتل کیا گیا۔ آج ان کے بیٹے کو فون کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ باپ کے قتل کی آواز بلند نہ کرو، ورنہ تم بھی باپ کی طرح جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ آزاد کشمیر کی انتظامیہ اور پاکستان کی انتظامیہ ابھی تک قاتل پکڑنے میں ناکام آخر کیوں ہے؟ کیا پاکستان کی سرزمین پر قتل ہونے والی پیپلز پارٹی کی رہنما محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتل گرفتار کیوں نہیں ہوئے؟ لیاقت علی خان کے قاتل کون پکڑے گا؟ ضیاء الحق کا قاتل کون ہے؟ اسی طرح پاکستان کی سرزمین پر ہزاروں معصوم بے گناہ انسانی جانوں کا قتل، اغوا، برائے تاوان کے پیچھے خفیہ آخر کون آتے ہیں؟ آج پاکستان کی سرزمین پر بنجر زمین اور کنجر آدمی کی کیوں قیمت ہے؟ آج پاکستان سرزمین پر پرامن جدوجہد کرنے والا کشمیری لیڈر عارف شاہد کے قتل کے پیچھے کون سا ہاتھ ہے؟ کشمیری قوم پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ، سماجی لیڈرشپ، مذہبی لیڈرشپ اور سول سوسائٹی، انسانی حقوق کی تنظیموں اور معزز عدلیہ اور حکمرانوں اور پوزیشن سے پوچھتے ہیں کہ عارف شاہد کے قاتلوں کو آخر کون تحفظ دے رہا ہے؟ آج کشمیری قوم عارف شاہد کے قتل پر میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان، میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب، MQM کے الطاف حسین، اسفندیار ولی، تحریک انصاف کے عمران خان اور قوم پرست محمود خان اچکزئی، صدر پاکستان آصف علی زرداری، شجاعت حسین اور جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ اور سابق صدر پرویز مشرف، شیخ رشید، پاکستان کی قوم پرست کی خاموشی معنی خیز کیوں ہے؟ کشمیری عارف شاہد کے قتل پر پوری دنیا میں آواز بلند کی جا رہی ہے۔ آج اقوام متحدہ اور اس کے انسانی حقوق ونگ اور یورپین ممالک، ویٹو پاور والے ممالک، OIC، عرب ممالک عارف شاہد کے قتل کا نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ پاکستان کی حکومت، اعلیٰ عدالتوں، انتظامیہ، عسکری ونگ سے مطالبہ کیوں نہیں کرتے کہ ناحق خون کا حساب کیوں نہیں دیتے؟ قاتل ننگے کیے جائیں، عارف شاہد کے اہل خانہ کو بنیادی انسانی حقوق کے تحت تحفظ دیا جائے۔ آج 84,471 مربع میل پر بسنے والے کشمیری مطالبہ کرتے ہیں کہ جموں کشمیر کی سرزمین پر فوری امن فوج بھیجی جائے تاکہ مزید طاقت کے نشے میں دودھ قوتیں کشمیریوں کا جانی قتل، معاشی قتل، اغوا نہ کر سکیں۔ بیرون ملک کشمیریوں کو چاہیے کہ وہ بھی
عالمی ممالک کے حکمرانوں اور انسانی حقوق کے اداروں کی توجہ کشمیر کی طرف مبذول کروائیں۔ جموں کشمیر کی عوام دہشت گردی، قتل و غارت پر یقین نہیں رکھتی، پرامن انسانی دوست کی تاریخ کے پس منظر میں جا کر ریاست اور قوم کی آزادی حاصل کرنے اور سوچنے پر مجبور ہیں۔ آزاد کشمیر کی بھی لیڈرشپ اپنی سوچ کا زاویہ ذرا تبدیل کرنے کا اشارہ دے تاکہ عارف شاہد، مغیث احمد، محمد علی مرتضیٰ جیسے واقعات نہ ہوں۔ عارف شاہد کا قتل کشمیری قوم کا قتل ہے۔ عارف شاہد کشمیریوں کا چمکتا ستارہ تھا جو ڈوب گیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ اس دور کے رسم رواجوں سے، ان تختوں سے، ان تاجوں سے جو ظلم کی کھوک سے جنتے ہیں، انسانی خون سے پلتے ہیں، جو نفرت کی بنیادیں ہیں اور خونی کھیت کی کھادیں ہیں، میں باغی ہوں جو چاہے مجھ پر ظلم کرو۔ رپورٹ: عارف شاہد چمکتا ستارہ تھا جو ڈوب گیا۔ شکیل احمد بٹ، سماجی ورکر۔